پھر مومن کی قبر جو 2 گز زمین ہے وہ 2 گز زمین نہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں مومن کی قبر تا حد نگاہ کشادہ کر دی جاتی ہے. جہاں تک اس کی ایک حدیث میں آتا ہے مشرق و مغرب تک کشادہ کر دی جاتی ہے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے اللہ اکبر کہ اس کی قبر 70 گز کشادہ کر دی. یہ مختلف روایتیں بھی مراتب کے اعتبار سے ہیں. اور پھر اس کے بعد مومن کی قبر میں پہلے جہنم کی کھڑکی کھولی جاتی ہے اور جہنم کی کھڑکی کھولنے کے بعد پھر بند کر دی جاتی ہے. پھر جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے اگر تو مومن نہ ہوتا تو وہ جو پہلی کھڑکی کھلی تھی وہ کھلتی, لیکن تو مومن ہے اس لیے یہ کھلی ہے جسے جنت کی کھڑکی کہتے ہیں. اور جنت کی ہوائیں آتی ہے اور جنت کا بستر بچھایا جاتا ہے. اور پھر فرشتے کیا کہتے ہیں نم کا نومت العروس, ایسے سو جا پہ جیسے پہلے رات کی دلہن سوتی ہے. ہم کو لگتا ہے وہ 2 گز زمین ہے لیکن مومن کی قبر ہے تو آقا فرماتے ہیں اس میں باغ ہوتا ہے, اس میں نہریں ہوتی ہے, اس میں ضرورت کا سامان ہوتا ہے. حتیٰ کہ مومن اگر مرے قرآن وہ چند صورتیں پڑھا ہوا ہوتا ہے آگے نہیں پڑھ پاتا کسی وجہ سے, تو اللہ فرشتہ مقرر کرتا ہے جتنا قرآن اس کا باقی ہے اتنا تو اس کو پڑھائے گا. مومن کی قبر ہوتی ہے اگر حفظ شروع کیا تھا اور مر گیا تو اللہ اکبر اللہ فرشتہ مقرر کرتا ہے کہ تو اس کو حفظ کرائے گا اور قیامت سے پہلے پہلے اس کو حافظ کی شکل میں اٹھایا جائے گا. اللہ اکبر. پھر وہ مومن ہوتا ہے اس کو قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت دی جاتی ہے. وہ مومن ہوتا ہے اس کو سونے کا قرآن قبر میں عطا کیا جاتا ہے, اس کو تلاوت کی بھی اجازت دی جاتی ہے. اور وہ مومن کی شان کیا ہوتی ہے قبر میں روحیں آتی ہے. حدیث پاک ہے مومن ہونے کا فائدہ, اوروں کی تو تنگ ہو گئی, کیڑے آ گئے, مکوڑے آ گئے, سانپ آ گئے, بچھو آ گئے, لیکن وہ مومن جسے حضور مومن کہیں, وہ مومن جسے اللہ مومن کہے, وہ مومن جسے قرآن مومن کہے, وہ ایمان والے کی قبر میں فرشتے آتے ہیں, رشتہ داروں کی روحیں آتی ہے. علامہ جلال الدین سیوطی شرح الصدور میں یہاں تک لکھتے ہیں کہ روحیں آ کر کے بیٹھتی ہے, بیٹھ کر کے یہاں تک باتیں ہوتی ہے وہ فلاں میرا بیٹا تھا اس کی شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی, وہ رشتہ دار میں فلاں لڑکی تھی اس کی شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی, وہ کیسے ہیں, یہاں تک کے باتیں ہوتی ہے. اب آپ تو سمجھ رہے بیچارے پڑے ہوئے نہیں ہیں, وہاں سارا نظام چل رہا ہے اور کس شان سے چل رہا ہے. شادی بیاہ کے متعلق باتیں بھی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, امام سیوطی جیسے محدث نے لکھا ہے, حدیث کے حوالے سے لکھا ہے, ابن عباس کے حوالے سے لکھا, انس ابن مالک کے حوالے سے لکھا, حضرت ابو ہریرہ کے حوالے سے لکھا. اٹھا کر کے کتابیں پڑھو, یہ مومن ہونے کا فائدہ ہے. اور پھر مومن ہونے کا فائدہ کیا ہے, یہ تو قبر ہے. مومن ہونے کا فائدہ یہ میدان محشر میں حضور کے ساتھ اٹھنا نصیب ہوگا. میرے آقا فرماتے ہیں مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دی جاتی ہے. تمہیں بظاہر لگتا ہے کہ یہ 2 گز زمین کا ٹکڑا ہے, لیکن مومن ہونے کا فائدہ یہ, دیکھو ہمارے یہاں یؤمنون بالغیب, غیب پر ایمان لانا ضروری ہے, چھپی ہوئی باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے. تو ہم مومن ہیں, انشاءاللہ ہماری قبر اگر ایمان پر گئے, حضور کی وفا پر دنیا سے گئے, حضور سے وفا کرتے ہوئے دنیا سے گئے, مومن گئے دنیا سے, تو کیا ہوگا فرماتے ہیں جنت کے باغوں میں سے باغ ہو جائے گی قبر. اللہ اکبر. یہاں میں لوگوں کو کہتا ہوں کیوں باغ ہوگی جنت کے باغوں میں سے, کیونکہ قبر میں حضور تشریف لائیں گے. تیسرا سوال قبر میں رسول اللہ کے بارے میں پوچھا جائے گا, ان کے بارے میں کیا کہتا تھا, کیا کہتا ہے نہیں کیا کہتا تھا, ما کنت تقول بحق حاضر رجل, ان کے بارے میں کیا کہتا تھا, ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. یعنی ابھی تجھے اپنی بولی بدلنے کی اجازت نہیں ہے, دنیا میں کیا کہتا تھا وہ بتا. لوگوں کا سن سن کے بکتا تھا, اپنی طرح ہے, وہ تو ان پڑھ ہے, ان کو تو کچھ نہیں آتا, وہ تو بیٹی کی بخشش نہیں کروا سکتے, کیا بکتا تھا پھنسے گا. لیکن اگر تو عاشقوں میں ہوگا, ہم تو یہاں بھی کہتے ہیں حضور ہم آپ کو کیا کہیں ہمارا دل نہیں بھرتا, ہم آپ کو کیا کیا کہیں دل نہیں بھرتا, بلکہ ہم تو بریلی کی تاجدار کی زبان لے کے کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, حرما نصیب ہوں تجھے امید کے کہوں, جانے مراد نہیں جانے مراد, کانے تمنا کہوں تجھے. اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں, اے جانے جا میں جانے تجلا
کہوں تجھے، صبح وطن پہ شام غریباں کو دو شرف، بے کس نواز گے صبح والا کہوں تجھے، مجرم ہوں اپنے عفو کا ساما کروں شہا، مجرم ہوں اپنے عفو کا ساما کروں شہا، یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے، اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جامع جانے تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف و عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، اور کہہ لے کہ سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم و سکون اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ مومنو، مومنو کتنا مزہ آئے گا جب اتنے قریب سے حضور کو دیکھیں گے، کوئی ہٹانے والا بھی نہیں ہوگا، کوئی ہٹانے والا بھی نہیں ہوگا، وہ ہوں گے اور ہم ہوں گے، اور تیسرا کون ہوگا؟ کیا مزہ آئے گا، آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، قبر کی شب ہے کس گل سے ملاقات کی رات، بلکہ میں تو سنیوں کو کہتا ہوں مومنو، اگر تم مومن ہو تو مدینے جانے سے زیادہ خوشی مومن کو مر جانے میں ہوتی ہے، کیونکہ مدینے جاؤ تو گنبد نظر آتا ہے اور مر جاؤ تو گنبد والا نظر آتا۔ بات صرف یقین کی ہے، یقین کی، مومن وہی ہے جو اہل یقین ہے، جس کے پاس یقین نہیں ہے وہ مومن ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ ایمان یقین کا نام ہے۔ یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں، جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں، تو یہ یقین کی بات ہے۔ گنبد دیکھو تو کوئی ہٹا سکتا ہے، لیکن مرنے کے بعد گنبد والے کو دیکھیں تو نہ کوئی ہٹا سکتا ہے نہ کوئی دور کر سکتا ہے۔ اسی لیے تو حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی۔ مومن کی شان کیا ہے؟ موت کی شان سے ہو رہی، آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، اور قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں، یہاں بھی آپ ہے وہاں بھی آپ ہے، اور میدان محشر میں بھی آپ ہی ہیں۔ اسی لیے پیر نصیر الدین نصیر کہتے ہیں قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، دیکھ کے مرے دیکھ کر سوئے اور انہی کے لیے اٹھنا ہے، اور جنت میں بھی انہی کے لیے جانا ہے۔ بیدم شاہ وارسی کہتے ہیں عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول، اور بنائے لوں تیری اے جذبے شوق صلی علی کہ آج دامن دل کھچ رہا ہے سوئے رسول، اور عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبروئے رسول۔ دیکھ یہ سب نعمتیں صرف مومنوں کو نصیب ہے، جو مومن نہیں وہ اس کا سوچ بھی نہیں سکتا۔